مجھے بڑی خوشی ہے کہ اگر انہوں نے یہ لکیر کھینچ دی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ مریم نواز کا بیانیہ ہے، تو جو مریم نواز کا بیانیہ ہے وہ پوری قوم کے اوپر عیاں ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، وہ نواز شریف کا بیانیہ ہے اور وہ جمہوریت کا بیانیہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کا بیانیہ ہے، وہ آئین اور قانون کا بیانیہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ صف بندی ہو گئی ہے، ایک طرف لکیر کھنچ گئی ہے اور بڑی واضح لکیر ہے، ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو قربانیاں دے کر اپنے اوپر مشکلات برداشت کر کے عوام کی خاطر، عوام کے حق کے حکمرانی کی خاطر، آئین اور قانون کی خاطر وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کوئی بھی کمزوری دکھانے کو تیار نہیں ہے، اس میں وہ جماعتی اور پرسنل بھی جو وکٹمائزیشن ہے وہ برداشت کر کے وہ اپنے بیانیے پر ڈٹے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے فائدے کی خاطر اپنے سارے اصول قربان کر کے آئین اور قانون کا جو بیانیہ ہے اس کو پاؤں تلے روند کر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ لکیر کھنچ گئی ہے اور جو صف بندی ہے وہ ہو گئی ہے، اور عوام یہ پہچان گئی ہے اور لیڈران بھی یہ پہچان گئے ہیں کہ کس کا کیا بیانیہ ہے اور کون کہاں کھڑا ہے۔ مجھے خوشی ہے ایک ایک کر کے کر لیں۔ دیکھیں ایک منٹ، میں کھڑی ہوں، جتنے سوال پوچھنے آپ پوچھیں ون بائی ون۔ اچھا میڈم، یوسف رضا گیلانی صاحب کل کے جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد پی ڈی ایم کا اب آئندہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ فیوچر کیا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اس عمل کے بعد مائنس ہے یا آپ پھر بھی اس معاملے کو کمپرومائز کریں گے؟ اور میڈم اس کے ساتھ ہی ایڈیشن ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی رائے جدا ہو گئی ہے یا مزید ابھی کوئی راستہ بچا ہے کہ آپ دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میری کوشش یہی ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کا، خصوصاً جو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا جو اس کے اوپر موقف ہے وہ سامنے آ جائے، لیکن مجھے اس بات کا نہایت افسوس ہے، اندازہ ہونے کے باوجود، ساری سمجھ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے، آپ نے ایک جمہوری کاز کو، جمہوریت کو، عوام کے حق کے حکمرانی کی جدوجہد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نقصان جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو خود پہنچا ہے، کیونکہ عوام ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے، عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جدوجہد کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں شامل ان جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، یہ ان کی شکست نہیں ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کی شکست ہے جنہوں نے اپنے اصولوں کی قربانی دی ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے یا ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا عہدہ ہے بھائی؟ مسلم لیگ نون کو اگر یہ عہدہ مل جاتا تو مسلم لیگ نون کون سا کوئی حکومت بنا رہی تھی؟ ایک چھوٹا سا وقتی فائدہ ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے۔ اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے، انہوں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر، یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر الیکٹ ہو رہے تھے، اگر وہ آپ کو اپنی جماعت کے 83 آؤٹ آف 83 ووٹس دے سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو جب آپ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، اگر وہ آپ کو اپنے 17 کے 17 سینیٹرز کے ووٹ دے سکتے تھے، تو اگر آپ یہ ان سے بات کرتے تو وہ آپ کو یہ دے دیتے۔ اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ میرے ساتھ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن کے امیدوار تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے طارڑ صاحب، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا 5-6 دن پہلے اور انہوں نے کہا سائیں بتائیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں نے 3-4 ووٹ باپ پارٹی کے رکھے ہیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، میری جماعت کا ایک موقف ہے، میں اس پہ قائم ہوں،
اور میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کے موقف کے ساتھ اور ان کی جدوجہد کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم کے فیصلے کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر اچھا سکتا. میڈم اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو اپوزیشن اپنا کاغذات جمع کراتی ہے نا, اپوزیشن ووٹ کرتی ہے, اپوزیشن اپنے جمع کراتی ہے. تو اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور جے یو آئی ایف ہے, باقی جماعتیں ہیں, انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ پی ڈی ایم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان, سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اور پھر باپ کے ارکان, یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے, اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, پلیز ایک سیکنڈ جی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو شاید دھوکہ دے رہے ہو, عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں, اس کو تسلیم کیا ہے, اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت, ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. تو صف بندی ہو گئی ہے, عوام دیکھ رہی ہے. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے, اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. جی ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ بہت کھل کر جو ہے دونوں پی ڈی ایم کے اندر درار سامنے آئی ہے, فیوچر میں اس درار کو بھرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ آپ پہلے بھی تمام پارٹی کو لیڈ کرتی رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ضرور ہیں لیکن آپ ہی کا بیانیہ چلا, تو اب کیا کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کے کاز کو جو ہے ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ کا بیانیہ ہے, کس طرح سے آپ لوگ اپنا عمل طے کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں اور اصول پر کھڑی ہیں وہی کافی ہیں. اور ظاہر ہے عوامی طاقت جن کے ساتھ ہے وہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ جمہوری اقدار پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانیں اور پی ڈی ایم اگر مانیں تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا, اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر, جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے آپ اسی دائرہ کار میں رہیں اور سیاست میں دخل اندازی نہ کریں, تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا, ورنہ حکومت کوئی نہیں چھوڑتا. مجھے فخر ہے اس بات پہ, اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے اور اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے,
جی۔ اور جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے مجھے ایک سیاسی نوٹس دیا، میری زبان بندی کی کوشش کی، کس طرح جمہوری جماعتوں نے اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے کس طرح اس سیاسی نوٹس کا نوٹس لیا اور اس کو روکا، سیاسی پیشی کو، سیاسی ایک اٹیک کو انہوں نے روکا، ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اور یہ جو بائی الیکشنز میں فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا مظہر ہیں، اس بات کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے.